نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثم یقول پھر فرمائے گا، للملائکہ فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، انت ولینا من دونہم تو ہی کارساز ہے ہمارا ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرہم بہم مؤمنون اکثر ان کے انہی کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا پس آج کے دن مالک نہیں ہوگا تمہارا بعض کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ سبا کا 5واں رکوع آیت نمبر 40، 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مشرکین نے جن لوگوں کی بات مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کیا، ان متکبرین کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے والے ہوتے۔ تو وہ آگے سے ان کو کہیں گے کہ ہم نے کون سا تمہیں مجبور کیا تھا۔ بہرحال ان کی بحث و تکرار کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہاں ذلت اور شرمندگی کے علاوہ کوئی بات ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آج کے سبق میں فرشتوں سے متعلق جو لوگوں کا عقیدہ تھا
اور ان کی پکاریں کیا کرتے تھے اس کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ خاص کر فرشتوں کو ایک تو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ کر ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو عقیدہ بتایا وہ یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے آگے ڈرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی اسی صورت میں پہلے پڑھا، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، اور پھر جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں رب نے کیا حکم دیا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے سچ کہا اور حق کہا۔ جو اللہ کے امر کے آگے ڈرنے والے ہوں بھلا وہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے، اے فرشتوں تم بتاؤ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم میرے شریک ہو؟ فرشتے کہیں یا اللہ سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں، او فرشتوں کو پکارنے والوں، جب فرشتے تمہاری اس پکار کا انکار کر دیں گے تمہارے سامنے، پھر بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہی پکار صرف اللہ ہی کی کرو تاکہ قیامت والے دن ذلت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ارشاد فرمایا جی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے اور تمہیں شریک بناتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہیں گے اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ۔ یا اللہ جب ہم اپنا کارساز تجھے مانتے ہیں تو پھر ہم تیرے شریک کیسے بن گئے؟ اے اللہ ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، لہذا قالوا سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے۔ اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں تھوڑا پیچھے جائیں، سورہ فرقان میں صفحہ نمبر نکالیں جی 326 سورت کا نام ہے سورہ فرقان، بالکل 18واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 18ویں پارے کا بالکل آخر ہے، وہاں جائیں، صفحہ نمبر 326 آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی، 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جی، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں تو فرشتوں کا ذکر ہے نا جی، یہاں پر فرشتوں کے علاوہ باقی نیک لوگوں کا ذکر ہے جن کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو پکارا کبھی کسی بزرگ کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو جی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ وہاں پہ فرشتوں کی بات ہے، یہاں جن کو پکارتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے سب کو اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُول، پس اللہ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کر دیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، سب کہو سبحان اللہ، قالوا سبحانک، وہ اللہ کے پاک باز بندے سب کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کوئی اور کارساز بنائیں۔ یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بھلا تیرے علاوہ ہم خود تیرے شریک کیسے بن گئے؟ نعوذ باللہ۔
وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن یا اللہ نفع ان کو تو دیتا تھا، ان کے باپ دادا کے کام بھی تو بناتا تھا، یہ نادان سمجھتے رہے ہم کر رہے ہیں، کرنے والی ذات یا اللہ تیری ہے۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، تو نے نفع دیا ان کو، وآباؤہم، اور ان کے بڑوں کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ نصیحت کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ صرف ایک مقام اور دیکھیں، تھوڑا اور پیچھے جائیں، 7ویں پارے میں جائیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے، 116 شروع ہو رہی ہے۔ 7واں پارہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے اور 116 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ، 7واں پارہ، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 116، جن کو نہیں ملی 7 والوں سے دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان لی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یا اللہ تیرے تو علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتیں بھی جاننے والا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک سب غیبوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو اور کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبد اللہ، کہ عبادت اللہ ہی کی کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس وقت تک تو ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر حاضر اور گواہ ہے۔ واپس آئیے جی، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ سارے بولو کیا کہیں گے؟ سبحانک۔ پھر اللہ اپنے دیگر نیک بندے اولیاء اللہ سے پوچھے گا، جو ابھی سورہ فرقان میں ہم نے دیکھا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود بھٹک گئے، قالوا سبحانک، اللہ کے پاک باز بندے بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سبحانک۔ پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تو نے ان کو کہا تھا، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ جب فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، جب اللہ کے اولیاء بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، جب اللہ کے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، پھر کہاں سے شریک آ گیا؟ کس نے تمہیں بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، ثم یقول للملائکہ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے سبحانک، انت ولینا من دونہم،
تو ہی ہمارا کار ساز ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، اللہ یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ کس کی کرتے تھے؟ یا اللہ ان سے پوچھ، ہم سے نہ پوچھ۔ یہ جنوں، اصل بات یہ ہے کہ جنات کبھی کبھی شکلیں بن کر ان کے سامنے آتے، کبھی کہیں سے کوئی آواز نکال دی، انہوں نے کہا ہاں بادشاہ آواز تو آئی، آواز تو آئی، معلوم ہوا فرشتہ بولا ہے۔ یا اللہ یہ جنات نے ان کو گمراہ کیا، ہم نے ان کو گمراہ کوئی نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فرمایا کیونکہ شیطان نے اس کام پر لگایا ہے، اس لیے اللہ نے کہا عبادت ہی اسی کی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں نہیں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے کہا نہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت یہ نہیں ہوتی کہ 2 رکعت نماز شیطان کے لیے، اس طرح کبھی کسی نے نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات نہ ماننا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کر، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن مالک کوئی نہیں تمہارا بعض کے لیے، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ آج فرشتے ان کی پکار کرنے والوں کے مالک نہیں، جن کی پکار کرتے تھے وہ فرشتوں کے مالک کوئی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ ان کے مالک نہیں، یہ اولیاء اللہ کے مالک نہیں۔ انبیاء ان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ ان کے لیے مالک نہیں۔ کوئی کسی کے لیے نفع کا مالک بھی کوئی نہیں، نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں۔ سارے بھائی بتائیں نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ دوسرے مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ خیر کا ارادہ کرے اس کے فضل کو رد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج کوئی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، ان سے ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو آگ کا عذاب، الَّتِی کُنتُم بِہَا تُکَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دوسرا جرم بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا جرم یہ ہے قیامت کے منکر تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے نا، کہتے کوئی قیامت نہیں آئے گی، جب ہم مر جائیں گے پھر آگے کوئی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا جس کو جھٹلاتے تھے اب وہ عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا